الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما
تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک اور تمام تر مخلوقات کا رازق ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز دوستوں، ابھی ہمارے استاد محترم حافظ عبدالعزیز عالم صاحب مسجد کی اہمیت فضیلت کے موضوع پر انتہائی مدمر گفتگو دلیل سے بھرپور سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ یہ مسجد ہم مسلمانوں کے قلعے ہیں۔ آج ہمارا مرکز، اپنی بیٹھک، اپنا قلعہ، اگر حقیقت بولوں تو ہوٹلوں کو سمجھ لیا ہے۔ ہم جب بھی اپنے کاموں سے فارغ ہوتے ہیں، اپنی زمینوں پر نکلے، کھیتی باڑیاں کی، جب بھی فراغت ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس فارغ وقت کو ہم کسی چوک پر، ہم چوراہوں پر یا ہم ہوٹلوں پر گزاریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک مسلمان، ایک وقت تھا کہ مسلمانوں نے اس دنیا پر تقریباً 700 سے 800 سال حکومت کی، اس دنیا پر 700 سے 800 سال، لیکن اس کے بعد سے لے کر آج تک ہم مسلمانوں کی حکومت دوبارہ نہیں آئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب مسلمانوں کا آخری قلعہ ان سے چھینا گیا، تو اگر آپ تاریخ اٹھائیں اور تاریخ کو پڑھیں کہ وہ مسلمان جن سے یہود بھی لرزتے تھے، جن سے نصارہ بھی لرزتے تھے، جن سے کفار خوف کھایا کرتے تھے کہ یار ان مسلمانوں سے پنگا نہیں لینا، جب بھی ہم نے ان مسلمانوں سے لڑنے کی کوشش کی ہے، ہمیشہ ہم نے شکست کھائی۔ پھر اس وقت ان لوگوں نے ایک کام کیا، آپ تاریخ اٹھائیں گے نا، سن 1100 سے 1200 کے درمیان کا جو وقت ہے، اس کے بعد سے مسلمانوں کی حکومت نہیں آئی۔ یہود و نصارہ نے اس وقت جو سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے اللہ کا خوف نکال دو۔ جب اللہ کا خوف ان کے دلوں سے ہم نکال دیں گے تو پھر یہ زندگی بھر اس دنیا پر حکومت نہیں کر سکتے۔ اور آج آپ دیکھیں نا، ہم مسلمان کتنی بڑی تعداد میں ہیں۔ اس دنیا میں ٹوٹل 7 سے 8 ارب لوگ ہیں، 7 سے 8 ارب۔ ایک پرانے سروے کے مطابق جو مسلمان ہیں وہ دوسرے نمبر پر آتے ہیں اس دنیا میں، پہلے عیسائی آتے ہیں، پھر مسلمان آتے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، بہت بڑی تعداد۔ وجہ کیا کہ ہمارے دلوں سے ایمان کی غیرت، آئے دن فلاں ملک کے اندر، فلاں جگہ، فلاں علاقے میں کبھی قرآن مجید کی گستاخی کی جاتی ہے، کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، کبھی کوئی اٹھ کر صحابہ کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے۔ یہ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں میں کچھ نہیں ہے، کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ اٹھیں گے، اس کھنڈو کے روڈ کو بند کر دیں گے یہاں سے۔ کس کا نقصان ہوگا؟ ہمارا اپنا ہی ہوگا۔ روڈ پر جب آمد و رفت بند ہو جائے گی، کس کا نقصان ہونا ہے؟ ہمارا ہی نقصان، اور کسی کا کیا کریں گے؟ مسلمانوں کے حکمران کیا کرتے؟ زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کرواتے تھے کہ جناب اس سے بڑی ہماری دل آزاری ہوتی ہے، اسے نہ کیا کرو۔
کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، پھر 2 مہینے بعد اٹھتے ہیں، پھر قرآن مجید کو لیتے ہیں، پھر اس کو آگ لگاتے ہیں، پھر مسلمانوں کے جذبات کو مجبور کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ تو ان کو پتا ہے کہ اب یہ مسلمان وہ مسلمان نہیں رہے. ان کو پتا ہے نا کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف، آج یہ مسجد بن گئی ہے نا، تعمیر ہو گئی ہے نا، کتنے نمازی آئیں گے فجر کی نماز پڑھنے سے؟ کتنے آئیں گے نمازی نماز پڑھنے کے لیے؟ مسجد کی ایک صف بھی مشکل سے بھری ہوئی نظر آئے گی فجر کی نماز میں. ہم لوگ تو اپنی نیندیں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے آرام کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم لوگ اللہ کی راہ میں جانیں پیش کریں گے. ہم پوچھے تو صحیح نا اپنے آپ سے، ہم اللہ کی راہ میں اپنی گردنیں کٹوائیں گے؟ گردنیں کٹوانا تو دور کی بات ہے، پہلے اللہ کی راہ میں آ کر جھک تو جاؤ، پہلے آ کے سجدہ تو کر لو. ہم تو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے اللہ کے لیے. حالانکہ ہم اگر اپنی تاریخ پڑھیں، اور ایک اور بات جو سازش کا یہ بھی حصہ تھا کہ مسلمانوں سے نا ان کی تاریخ، مسلمانوں کو ان کی تاریخ سے دور کر دیا جائے. ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ صحابہ نے کتنی قربانیاں دی. یہ اسلام آج جو ہمیں ایسے لگتا ہے نا کہ ہمیں یہ پلیٹ میں رکھ کر دیا گیا، یہ اسلام پلیٹ میں رکھ دیا، بول دیا گیا یہ لو، ایسے لگتا ہے نا، ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے نا. ایسا نہیں تھا. اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے صحابہ نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، اپنے مالوں کی قربانیاں دی ہیں، اپنے وقت کی قربانیاں دی ہیں. یہ اسلام ایسے ہی مزے کے ساتھ حلوے کی طرح ہمیں نہیں مل گیا. اور مسلمانوں کو ان کے اسلاف کی قربانیوں سے، صحابہ کی قربانیوں سے دور کر دیا گیا کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ اسلام کیسے ملا ہے ہمیں. آج یہ لڑکے بیٹھے ہیں نا، کتنے سارے یہاں پر ہم موجود ہیں. عشرہ مبشرہ کے نام ہمیں یاد ہے، صحابہ کے عشرہ مبشرہ کے نام ہمیں یاد ہے کہ جنگ بدر میں کتنے صحابہ نے شرکت کی، صحابہ نے شرکت کی، کون کیسے شہید ہوا، کس نے کیسے اپنی قربانی دی. ہمیں یاد ہے کہ جنگ خندق میں کس طرح صحابہ نے قربانی دی. اور صحابہ تو دور کی بات، ہمیں یاد ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسے کیسے قربانیاں دی. ہمیں تو وہ بھی بتا دیں گے. جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر ہم فخر کرتے ہیں، ان کے نام کے علاوہ اور ہمیں کیا یاد ہے؟ ہم سے اگر پوچھ لیا جائے نا بالی ووڈ کی فلموں کے نام بتاؤ تو ہمارے لڑکے بتا دیں گے فلاں ہیرو فلاں ہیرو فلاں ہیرو فلاں ہیرو. ہم سے پوچھ لیا جائے نا ابھی کون سا سندھی گانا آیا، ہمارے لڑکے بتا دیں گے فلاں نے گایا فلاں نے گایا فلاں نے گایا ہے. ہمیں گانوں کے نام یاد ہے، ہمیں فلموں کے نام یاد ہے، ہمیں ہیرو کے نام یاد ہے، ہمیں سنگر کے نام یاد ہے. اور نہیں یاد تو صحابہ کے نام ہمیں یاد نہیں ہے، نہیں یاد تو ہمیں ان کی قربانیاں یاد نہیں ہے. آج میں تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں گا جنگ احد کے حوالے سے، تھوڑی سی. میرے پاس وقت کم ہے، میں کوشش کروں گا اس مختصر وقت میں صرف ایک جنگ احد کو ہم اپنے سامنے رکھیں کہ کس طرح میرے نبی نے اور صحابہ نے قربانیاں دی، کس طرح. جنگ بدر کے اندر کفار کے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سرداروں کو مار دیا گیا. کفار نے کہا کہ اب سب ایک ساتھ مل جاؤ، اب ہم مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں، اب ان کا صفحہ ہستی سے نام مٹا دیں گے. 1 سال لگا تیاری کرنے میں، 1 سال، پورا 1 سال لگا. لوگوں کو جمع کیا، لڑکوں کو جمع کیا، ان کو ٹریننگ دی، ان پر خرچہ کیا، ان پر پیسہ لگایا. کئی سو اونٹ، کئی سو گھوڑے تیار کیے، سب کے سب جمع ہوئے. 3000 کا فوجی لشکر لے کر نکل پڑے کہ چلو جی مسلمانوں کو ختم کر کے ہی. صحابہ تھے، آج کے مسلمان تھوڑی نہ تھے، وہ صحابہ تھے. ان کا جو لیڈر تھا نا، لیڈر، آج ہم کو ان چکروں میں پڑ گئے نا، کون یہ فلاں پارٹی، یہ فلاں پارٹی، یہ فلاں پارٹی. ان کو ان پارٹی والوں کو ہم نے اپنا لیڈر بنا لیا ہے. یہ بھی ایک ہماری سب سے بڑی زوال کی ایک نشانی ہے. ہم
ہمارا لیڈر ہے نا تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوڑو ان لیڈروں کو، دنیا کے لیڈروں کو چھوڑو، یہ سب مفاد پرست ہے سب۔ کوئی ہوگا جو درد دل، اگر لیڈر ہیں تو صرف ایک ہی ہیں، نکالو وقت، پڑھو ان کو، سنو اور سناؤ ان کو، مسلمانوں کو ان کے بزرگوں کو یاد دلاؤ، صحابہ کی قربانیوں کو یاد دلاؤ۔ اور تم کن چکروں میں ان ہوٹلوں پر، ان روڈوں پر، ان چوراہوں پر، ان سڑکوں پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ یہ ہمارے کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ان مسجدوں کو آباد کرنا ہے، ہمارا کام صحابہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کرنا ہے، ہمارا کام ابو بکر صدیق کی قربانیاں بتانا ہے اپنے بچوں کو، ہمارا کام عمر کی عدالت کا بتانا ہے، ہمارا کام عثمان کی غیرت کا بتانا ہے، ہمارا کام علی کی شجاعت کا بتانا ہے۔ ان لوگوں کے لیڈروں کو مت بتاؤ اپنے بچوں کو یہ نہیں، ہمارے لیڈر وہ ہے بس۔ یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام پر پیغام پہنچ گیا کہ وہ کفار اب آ رہے ہیں، سارے کے سارے بڑا ایک لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ میرے نبی کو پتا چلا تو صحابہ کو جمع کیا کہ میرے صحابہ تیار ہو؟ پوچھا کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم تو ہر وقت تیار ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے؟ میرے صحابہ وہ کفار آ رہے ہیں نا، اور کہتے ہیں کہ اب مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ مجلس لگائی گئی، شورا کا اجلاس ہوا، صحابہ سے رائے لی گئی کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی رائے دی کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم مدینہ کے اندر ہی ان سے لڑیں، مدینہ کے اندر ہی ان سے لڑیں گے۔ فلم میں دیکھیے نا، آج یہ فلم نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ جو میں آج آپ بتلانا چاہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے، حقیقت، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے ہیرو، ہمارے لیڈر اللہ کے نبی علیہ السلام۔ صحابہ سے مشورہ لیا، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ کسی نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ٹھیک ہے مدینہ میں لڑیں گے، کسی نے کہا نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام۔ نوجوان صحابہ کھڑے ہوئے، نوجوان صحابہ لڑکے کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے مدینہ میں نہیں میدان میں لڑیں، ان کو دکھاتے ہیں ہم ایسے مسلمانوں کا یہ خاتمہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم جنگ بدر میں بھی شرکت نہیں کر سکے تھے، ہمارے ان ہاتھوں میں تلوار نہیں آئی کہ جس سے ہم کفار کی گردن کو اڑا دیں، اب موقع ملا ہے آنے دو، اب تو اب ان کو ہم ختم کر دیں۔ بڑے صحابہ نے کہا جیسا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کہتے ہیں ایسا کر لیں گے۔ وہ جو نوجوان صحابہ تھے وہ اپنی رائے دے کر خاموش ہو گئے۔ سیدہ حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میری بھی ایک رائے فرمائی، کہ میری رائے یہ ہے کہ ان سے میدان میں لڑنا ہے، یا مدینہ کی گلیوں میں مزہ نہیں آئے، ان کی گردنوں کو ہم نے اڑانا ہے، ان سے دو دو ہاتھ کرنے میدان میں، بل گلیوں میں مزہ نہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کیونکہ آپ بزرگ صحابہ تھے، بڑے صحابہ تھے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے اب ان سے لڑنا ہے تو میدان میں لڑنا ہے، اور جب تک اب میں ان سے میدان میں نہ لڑ لوں میں کھانا نہیں کھاؤں۔ وہ نوجوان صحابہ بڑے خوش ہو گئے کہ یار کوئی تو ہمارا ساتھ دینے لگا ہے۔ میرے نبی نے جب صحابہ کا جذبہ دیکھا، میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے میرے صحابہ ان سے مدینہ میں نہیں میدان میں لڑیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا ایک خواب بتلایا اور کہا میرے صحابہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ کچھ گائے جانور جو ہے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، میری تلوار جو ہے اس کے ایک حصے پر شکستگی ہے، میرا ہاتھ جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہاتھ مبارک وہ زرہ کے اندر محفوظ ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی تعبیر کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو گائے جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے، یہ
صحابہ کرام خاموش کہ میرے تلوار کے سرے پر جو شکستگی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے خاندان میں سے بھی کوئی شہید نہیں۔ میرا ہاتھ جو محفوظ ہے زرہ میں، اس کا مطلب ہے مدینہ محفوظ رہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام پھر تو اور مزہ آئے گا، شہید ہو جائے اس سے بڑا کیا مقام ہے، پھر تو اور مزہ آئے گا، اب تو ان سے میدان میں ہی لڑنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دی، چلو جی میدان میں۔ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی علیہ السلام نکلے، 1000 کا لشکر لے کر نکلے۔ کچھ اونٹ تھے، روایت میں آتا ہے کہ 2 گھوڑے تھے، صرف 2 گھوڑے، ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور ایک اور صحابی۔ بعض میں آتا ہے کہ ایک بھی گھوڑا نہیں، کچھ زرہیں تھی، کوئی خاص سامان نہیں تھا۔ وہ تو لے کر آئے تھے 700 زرہیں، 200 گھوڑے۔ گھوڑوں کو ایسے تیار کر کے آئے کہ ان پر کسی نے سواری نہیں کی تاکہ یہ گھوڑے تھکے نہ اور یہ میدانی جنگ میں ہمارے کام ہے۔ ایسی وہ 3000 کفار، ایسا 3000 کا لشکر لے کر آئے۔ یا اللہ کے نبی علیہ السلام جب جانے لگے میدان کی طرف اور میدان کا رخ کیا احد کی طرف، تو احد پہنچنے سے پہلے ایک جگہ ہے جس کو شیخان کہا جاتا ہے، وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو روکا، میرے صحابہ بیٹھو، میں دیکھ تو لوں ذرا سب کو، جس طرح خطیب بھی دیکھتا ہے بیٹھ کر، کوئی سو تو نہیں رہا، کوئی بیدار تو نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دیکھا، تجزیہ ان پر کیا، دیکھا تو کچھ چھوٹے چھوٹے صحابہ، چھوٹے کم عمر والے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا عبداللہ بن عمر آپ چھوٹے تھے، آپ مدینہ واپس جائیں، آپ چھوٹے ہیں، آپ ابھی لڑ نہیں سکتے۔ عبداللہ بن عمر چھوٹے لیکن جذبہ دیکھو کہ گردن کٹوانے کے لیے کتنے صحابہ۔ پھر کہا اسامہ بن زید آپ اٹھے، پھر کہا زید بن ثابت آپ اٹھے، آپ اٹھے، پھر کہا زید بن ارقم رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ اٹھیں، آپ اٹھیں۔ صحابہ کرام جو چھوٹی چھوٹی عمر کے تھے وہ اٹھ کر جانے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا رافع، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام رافع چھوٹا تو ہے لیکن تیر اندازی میں بڑا ماہر ہے، رافع کو نہ رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے رافع آپ بیٹھیں۔ رافع کا بیٹھنا اور پھر رافع بن خدیج کا مسکرانا، رافع بن خدیج بھولے نہ سمائیں کہ مجھے اجازت مل گئی کہ میں جنگ میں شریک ہو جاؤں۔ اور میرے دوستو یہ کوئی کرکٹ میچ کا ٹکٹ نہیں تھا، یہ مرنے مارنے کا مقام تھا، لیکن صحابہ کی خوشی تھی، ایسا خوش ہوئے۔ کائنات کے امام نے کہا سمورہ بن جندب نے بڑے صحابہ سے کہا کہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ یا اللہ میرے اللہ کیسے صحابہ تھے، نہ مرنے کا ڈر نہ شہید ہونے کا ڈر۔ ہمیں تو اللہ آج نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، ہم تو آج گردن جھکانے کے لیے تیار نہیں، اور میرے صحابہ گردن کٹوانے کے لیے تیار اور خوش ہو رہے ہیں کہ مجھے سمورہ کہتا ہے کہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، یقین نہیں آتا تو دونوں کا مقابلہ کروا لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کروا لو مقابلہ۔ رافع بن خدیج اور سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہما دونوں کا مقابلہ کیا گیا، اور واقعی سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کو پچھاڑ دیا، دونوں کو اجازت مل گئی جنگ میں شریک ہو۔ دونوں بس نہ چلے، خوب مسکرائیں، خوب ہنسیں، خوب خوش ہو جائیں کہ ہمیں بھی جنگ میں موقع مل گیا۔ اور یہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام اس لشکر کو لے کر مقام احد کی طرف بڑھنے لگے، اور وہاں پہنچنے سے پہلے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں نہیں لڑوں، اور اپنا 300 کا لشکر لیا اور واپسی موقع پر دھوکہ دے کر چلا گیا۔
حسین، پیٹ دکھا کر اپنا 300 کا لشکر لیا. اب مسلمان کتنے؟ 700. کفار کتنے؟ 3000. یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اگر کسی نے مدینہ میں گئے نا، اللہ نے مجھے موقع دیا ہے اور بھی بہت سارے لوگوں کو دیا ہوگا، احد کے پہاڑ کو دیکھا ہوگا. احد کا پہاڑ ہے اور جبل رومات ہے. یہاں صحابہ مسلمانوں کی جماعت، یہاں کفار کی جماعت. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 50 صحابہ کو کہا کہ آپ جبل رومات پر چڑھ جائیں اور آپ لوگوں نے اترنا نہیں ہے. وہاں پر 3000 کا لشکر ہے. خالد بن ولید بھی اسی لشکر میں، اور وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہوئی نا، تو چونکہ خالد بن ولید ایک بڑے جرنیل تھے، بڑے کمانڈر. خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے اپنے کچھ ساتھی لیے اور جبل رومات کے پیچھے کی طرف سے چڑھنے لگا، تاکہ یہ مسلمان گنتی کے چند لوگ ہیں، ہم 3000، یہ 700 کیا مقابلہ ہے. جبل رومات پر چڑھ کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے، آگے سے بھی مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے، اور بیچ میں مسلمان پس جائیں گے اور ہم فتح یاب ہو جائیں گے اور مسلمانوں سے مدینے کچھ نہیں. خالد بن ولید نے اپنے ساتھ لشکر لیا اور پیچھے سے جبل رومات پر چڑھنے لگے. جیسے جبل رومات کی طرف چڑھے تو اوپر سے تیر آئے. خالد بن ولید کہتے ہیں اس وقت مجھے دھچکا لگا. میں نے اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کہتے ہیں میں نے اس وقت سوچ لیا تھا کہ یار اتنا بڑا لیڈر، چند لوگ ہیں لیکن حکمت عملی، پلاننگ کیسی ہے کہ جنگ پیچھے سے پہاڑی پر بھی بندے کھڑے کر دیے تاکہ یہاں سے بھی محفوظ رہیں. جب تیر آنے لگے میں نے کوشش کی کہ اوپر چڑھوں، اوپر دیکھا بندے اوپر کھڑے ہیں. کہتے مجھے اس وقت دھچکا لگا کہ واقعی یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے نا، کوئی بہت بڑا لیڈر ہے. اتنی دماغ والی، اتنی زیادہ سوچ، اتنی زبردست حکمت عملی. کہتے میں واپسی آ گیا. یا مسلمانوں نے آپس میں اور کفار نے جنگ شروع کر دی، اور یہ جنگ چلتی رہی یہاں تک کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا ان کی عورتوں کو کہ ان کی پنڈلیاں ہمیں نظر آ رہی تھی اور یہ دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے. ایسا ہم نے ان کا مقابلہ کیا، ایسا مقابلہ مسلمانوں نے کیا. کہتے پھر اس کے بعد جب یہ بھاگنے لگے تو کچھ صحابہ کو غلطی لگی. صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی. غلطی لگ گئی کہ اب چونکہ جنگ ختم ہو چکی ہے، اب سب دوڑ گئے واپسی. تو کچھ صحابہ، 40 صحابہ تقریباً اتر کر آ گئے، باقی 10 پہاڑی پر بچے. خالد بن ولید جرنیل تو تھے نا، انہوں نے کہا ایک دفعہ پھر پیچھے سے ایک دفعہ واپسی جا. وہ واپسی گئے تو دیکھا کہ صرف چند لوگ ہیں، اور وہ ان کو شہید کر کے ان صحابہ کرام نے، 10 صحابہ کرام نے جبل رومات پر شہادت نوش کی اور انہیں شہید کیا. اور خالد بن ولید اور اس کا لشکر جبل رومات پر چڑھا اور پیچھے سے پھر مسلمانوں پر حملہ ہو گیا. آگے سے پھر انہوں نے، کفار نے دیکھا کہ اب مسلمانوں کے پیچھے بھی ہم میں، آگے بھی ہم میں، تو یہ جو بھاگنے لگے تھے یہ بھی واپسی آ گئے اور مسلمان بیچ میں پس گئے. اب مسلمانوں کی اگلی صفوں میں صحابہ تھے اور پیچھے اللہ کے نبی. یہاں پر معاملہ بڑا خطرناک ہے. اللہ کے نبی اسلام کے ساتھ صرف 9 صحابہ، 7 انصاری صحابہ تھے اور 2 مہاجر. خالد بن ولید، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب پیچھے دیکھا کہ پیچھے سے بھی کفار کا لشکر ہے، آگے بھی کفار ہیں، اب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس 2 راستے. ایک راستہ تو یہ ہے کہ اپنے صحابہ کو آواز دے دیں اور بتا دیں کہ پیچھے بھی تمہارے کفار آ چکے. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام آواز دیتے صحابہ کو کہ پیچھے سے بھی کافر آ رہے ہیں، تو صحابہ تک وہ آواز بعد میں پہنچتی، ان کفار کو پتہ چل جاتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ ہے. دوسرا راستہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام احد پہاڑ پہ چڑھ جائیں، جو کیمپ لگایا تھا، پناہ گاہ لگائی تھی، وہاں چڑھ جائیں. لیکن اس کا نقصان کیا تھا کہ وہ جو صحابہ آگے مصروف ہیں ان کو پتہ ہی نہ چلتا کہ پیچھے سے بھی کفار. ایسے میں ہمارا لیڈر ہوتا نا، وہ کہتا پہلے میں اپنی جان تو بچاؤں نا، پہلے میں خود کو بچاؤں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، میں
اور آپ کے نبی نے صحابہ کو آواز لگائی میرے صحابہ پیچھے بھی دشمن ہیں، اور وہ آواز صحابہ تک تو بعد میں پہنچی، دشمن کو پتہ چل گیا کہ ان کے نبی یہ ہیں۔ دشمن کو جب پتہ چلا کہ ان کے نبی یہ ہیں، کیونکہ وہ جنگی کیپ زرہ کا سامان ہوتا ہے، پہچانا نہیں جاتا، اب پتہ چل گیا آواز سے کہ یہ ہیں اللہ کے نبی جن کو یہ کہتے ہیں۔ 7 انصاری صحابہ کو شہید کر دیا، 2 مہاجر صحابہ بچے، طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما، 2 بچے۔ اللہ کے نبی اسلام اکیلے، 2 صحابی، کفار کا لشکر، اور سعد بن ابی وقاص لڑ رہے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ لڑ رہے ہیں، ایک ہاتھ سے لڑ رہے ہیں، اس کو کاٹ دیا گیا، پھر دوسرے ہاتھ سے لڑ رہے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کا بھائی کفار کے ساتھ تھا، عتبہ بن ابی وقاص۔ عتبہ بن ابی وقاص نے ایک پتھر لیا، کیونکہ وہ دونوں مہاجر صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، اس نے ایک پتھر لیا عتبہ نے، جو کافروں کے ساتھ تھا، اور ایک پتھر لے کر میرے اور آپ کے نبی کے سر پر، جب وہ پتھر مارا نا، اللہ کے نبی السلام کے منہ مبارک پر آ کر، اور جب پتھر یہاں لگا نا تو اللہ کے نبی السلام کا دانت مبارک شہید ہوا اور ہونٹ زخمی ہو گیا، پھٹ گیا، خون نکل گیا۔ پھر عبداللہ بن شہاب زہری، وہ آتا ہے تلوار لے کر، تلوار لے کر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتھر لگا، آپ علیہ السلام اس پتھر سے نیچے گر گئے۔ عبداللہ بن شہاب زہری نے دیکھا کہ ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا، ابھی یہ شہید نہیں ہوئے، قتل نہیں ہوئے، اس نے ایک تلوار لی، زور سے لیتا ہوا آیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشانی پر تلوار، میرے نبی اور آپ کے نبی زخمی نیچے زمین پر گرے، دانت مبارک شہید، ہونٹ مبارک زخمی، پیشانی مبارک زخمی، خون۔ پھر ایک اور اڑیل عبداللہ بن حمہ، وہ بھی آیا، اس نے دیکھا ابھی بھی زندہ ہے، تلوار زور سے لیتا ہوا آیا اور میرے نبی اور آپ کے نبی کے کندھے پر اس نے زور سے تلوار، اللہ کے نبی علیہ السلام کے کندھے مبارک پر وہ تلوار لگی، لیکن 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی، اس لیے وہ زخمی ظاہر تو نہیں ہوا، لیکن میرے اور آپ کے نبی فرماتے اس بدبخت نے مجھے ایسی تلوار ماری کہ 1 مہینے تک مجھے یہاں تکلیف ہوئی۔ پھر عبداللہ بن حمہ نے دیکھا ابھی بھی کچھ نہیں ہوا، پھر عبداللہ بن حمہ پھر تلوار لے کر آتا ہے، پھر لے کر آتا ہے، پھر ایک زور کی تلوار اللہ کے نبی علیہ السلام پر، میرے اور آپ کے نبی کے اس چہرے مبارک پر وہ تلوار لگتی ہے تو وہ جو کیپ پہنی ہوئی تھی، ٹوپی جو جنگی پہنی ہوئی تھی، اس کے یہاں سے کڑے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جو 2 کڑے تھے وہ اندر گھستے ہیں، اللہ کے نبی السلام زمین پر پڑے۔ میرے دوستو، یہ میرے اور آپ کے نبی ہیں جو زمین پر پڑے، یہ میرے اور آپ کے نبی ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے یہ تکلیفیں برداشت کی، اسلام پہنچانے کے لیے تکلیفیں برداشت کی۔ میرے اور آپ کے نبی ہیں زمین پر پڑے، پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ میری قوم، میں نے تم سے پیسہ مانگ لیا، میں نے تم سے مال مانگ لیا، میں نے تم سے دولت مانگ لی، تم لوگ کیسے کامیاب ہو گے اگر اپنے نبی کو مانگو؟ کہا کہ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، میرے نبی زخمی ہیں اور دعا مانگ، جو مار رہے ہیں ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، جو مار رہے ہیں ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہم اہد میری قوم کو ہدایت دے۔ ان کو علم نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، اللہ تو ان کو برباد نہ کر، ان کو ہدایت دے۔ دعائیں مانگ رہے
کریں. وہاں پر سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ ان کو بھی شہید کر دیا. یہ میرے صحابہ جو اپنی گردنیں کٹوا رہے ہیں, اپنے دانت مبارک کو زخمی کروا رہے ہیں, اپنے ہونٹ کو زخمی کروا رہے ہیں, یہ کس کے لیے؟ یہ ہمارے لیے, تاکہ یہ دین اسلام کا پیغام ہم تک پہنچ جائے اور ہم اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں. بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم لوگ ہیں ان مسجدوں میں گردن جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. میرے دوستو, ہمارے پاس موقع ہے اور عظیم موقع ہے, عظیم موقع ہے. جب تک ہماری سانس میں سانس باقی ہے ہم کوشش کریں کہ ان قربانیوں کو رائیگاں نہ جانے دیں. ہم اس توحید کا پرچار کریں, ہم شرک و بدعت سے لوگوں کو روکیں. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. ہم سب نے جانا ہے, سب چلے گئے, جو آئے تھے چلے گئے, جو آئے ہیں چلے جائیں گے, جو بعد میں آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے. کامیاب وہ ہے, خوش نصیب وہ ہے جب اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اعلان کرے اور نوجوانوں کو کہے کہ شاب نشا فی عبادت اللہ, جن لوگوں نے اپنی جوانی, اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں, ان مسجدوں کو آباد کرنے میں, اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے میں, اللہ کے آگے سر جھکانے میں, راتوں کو رونے میں, راتوں کو اللہ کو راضی کرنے میں لگا دی. آؤ وہ آج کے دن آ جاؤ, اور اس دن اللہ تعالیٰ ان کو پروٹوکول دے گا, عزت دے گا, مقام دے گا, مرتبہ دے گا. میرے نبی بھی دیکھیں گے, میرے نبی کے صحابہ بھی دیکھیں گے, انبیاء بھی دیکھیں گے, آدم بھی دیکھیں گے, نوح بھی دیکھیں گے, ہود بھی دیکھیں گے, صالح بھی دیکھیں گے, عیسیٰ بھی دیکھیں گے, موسیٰ بھی دیکھیں گے, سارے کے سارے نبی دیکھیں گے, سارے انبیاء دیکھیں گے, اللہ کے نبی دیکھیں گے, اللہ کے نبی کے صحابہ دیکھیں گے, امام بخاری دیکھیں گے, امام مسلم دیکھیں گے, اور ان سب کے سامنے میرا اور آپ کا نام لیا جائے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ان عبادت گاہوں میں گزار دی, اپنی زندگی ہوٹلوں پر نہیں, اپنی زندگی چوراہوں پر نہیں, اپنی زندگی چوکوں پر نہیں, اپنی جوانی کو ان عبادت گاہوں میں, ان مسجدوں میں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں, راتوں کو ضائع کرنے میں نہیں, راتوں کو روتے ہوئے اللہ کو راضی کرتے ہوئے, راتوں کو روتے ہوئے اللہ کو راضی کرتے ہوئے, راتوں کو روتے ہوئے دعائیں مانگتے ہوئے, راتوں کو روتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے, راتوں کو روتے ہوئے قیام کرتے ہوئے, راتوں کو روتے ہوئے رکوع کرتے ہوئے, یہ وہ خوش نصیب ہیں انہوں نے اپنی زندگی ایسے گزاری. آؤ آج ہم تمہیں اس کا انعام دیتے ہیں, جب لوگ دھوپ میں, پسینے میں شرابور ہوں گے, سورج سر پر ہوگا, اور اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا نام لے کے تم تو میرے عرش کے سائے تلے آ جاؤ. یہ مقام چاہیے ہمیں, یہ شہرت چاہیے ہمیں, یہ عزت چاہیے ہمیں. اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو, اپنے نبی کی قربانیوں کو یاد کرو. ان فلموں, ڈراموں, بنی بناوٹی کہانیوں میں مت پڑو. ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پھر ہم وہ نام بنائیں گے نا جب اس دن اس دنیا میں آنے والا پہلا آدمی اور اس دنیا میں آنے والا آخری آدمی سب جمع ہو اور سب کے سامنے میرا رب نام لے. وہ نام ہمیں چاہیے, وہ عزت ہمیں چاہیے. بار کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, موضوع طویل ہوتا چلا جائے گا. آئیے استاد حسن ماجد حمدانی صاحب کی گفتگو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن بھائیوں نے اس مسجد کو بنایا ہے, جیسے استاد محترم نے بتایا حاجی اکبر صاحب, جو بھی اس میں جس طریقے سے شریک ہے, ان لوگوں نے واقعی جنت میں اپنا محل. اب آپ کا اور میرا فرض ہے کہ یہ مسجد کو بنا کر ہمیں دے دیں, اس کو ماں باپ ہم اپنی نیندوں کو قربان کریں. باتوں کو کیوں نہیں جانتے؟ میں ایک سوال پوچھوں, ویسے ہی جواب مجھے نہیں چاہیے, جواب آپ نے خود دے رہا. کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ آخری دفعہ اللہ کے لیے کب روئے؟ اللہ کے لیے کب روئے؟ اللہ کے لیے کبھی روئے بھی ہیں یا نہیں ہم اللہ کے؟ اگر نہیں روئے تو ضرور رونا پڑا. جب سب سو رہے ہو نا, کوئی تمہیں نہ دیکھ رہا ہو, سب سو رہے ہو, اس وقت مسجد میں یا گھر میں آرام آرام سے اٹھنا. بچوں کو پتا اٹھ
کہ جا کر وضو کرنا، وضو کر کے نماز پڑھنا، 2 رکعت ادا کرنا، پھر تنہائی ہو، نیت باندھی ہوئی ہو، قرآن پڑھ رہے ہوں، قرآن کو سے آنسو جائے۔ یہ سکون دنیا کے نہ پیسے میں ہے، نہ کسی نیند والی نیند میں ہے۔ ایسا بندے کا دل بڑا مطمئن، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب اس کو روتے ہوئے کوئی نہیں دیکھتا سوائے اللہ۔ اس سکون کو پاؤ، اس سکون حاصل کرنے کی کوشش کرو، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ واہ دعوانا